اسی طرح نماز فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، یا سجدہ تلاوت ہے، یا قرآن مجید کو اس نے چھونا ہے، اس صورت میں تو یہ وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن ویسے تسبیحات کے لیے اور اسی طرح اس آدمی کے لیے مسجد سے باہر جا کر اعتکاف کی حالت میں وضو کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں۔ جن اشیاء کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے ان کے لیے جا سکتا ہے، اور جن کے لیے ضروری نہیں ان کے لیے مسجد سے باہر جانا اس کے لیے جائز بھی نہیں۔ اگر کسی آدمی کا پہلے سے وضو ہے اور ویسے وہ تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا چاہتا ہے تو بحالت اعتکاف اس آدمی کو نیا یعنی تازہ وضو کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ویسے جا رہا ہے تو تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اب بعض احباب ہیں وہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد وضو کیا، پھر جو ہے وہ گرمی لگ گئی، پھر 5 منٹ کے بعد وضو کیا، ویسا کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور خواتین اپنی اعتکاف گاہ سے قریب ترین بیت الخلاء میں اپنی ضروریات پوری کریں اور قریب ترین جگہ پر وضو فرما لیں۔ تو دیکھیں بعض اوقات انسان کا اعتکاف تو چلتا رہتا ہے لیکن اعتکاف کا ثواب انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت کی جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے آپ ضرورت کے لیے بات چیت کریں اور ضرورت کے لیے آپ جو ہے باہر جائیں مسجد سے، یا ضرورت کے لیے کوئی بھی کام انسان جو ہے وہ ضرورت کا ہو انسان کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن نہ وہ کام انسان کی ضرورت ہے، ویسے فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ویسے اندر باہر مسجد کے وہ جو چکر لگ رہا ہے، اس صورت میں اعتکاف کے ثواب کے ضائع ہونے کا کبھی اندیشہ ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کی حالت میں کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو سب سے پہلے اس میں یہ سمجھ لیں کہ کھانے پینے کے لیے انسان کسی ایسے آدمی کی ذمہ داری لگا دے جو مسجد میں آپ کو اشیاء خورد و نوش پہنچا دے، سحری اور افطاری کی چیزیں آپ کو مسجد میں ملتی رہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں اگر انسان کے پاس کوئی اس قسم کا انتظام نہیں ہے تو اس صورت میں یہ قریبی جگہ جہاں شہروں میں تو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جا کے انسان اپنا کھانا کھا سکتا ہے، کھانا کھا کے واپس آ جائے اپنے اعتکاف میں، لیکن وہاں زیادہ دیر رکنا درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی انسان جو ہے وہ اعتکاف کر رہا ہے، گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، گھر میں اطلاع کر دیں اور گھر سے جا کے فوری اپنا کھانا لے آئیں، مسجد میں لا کے اس کھانے کو وہ کھا سکتا ہے۔ اگر وہیں پر کھانا چاہے تب بھی اجازت ہے، لیکن کھانے کے دوران کسی سے بات نہ کرے، اور کھانا مثلا 10 منٹ بعد تیار ہونے والا ہے تو وہاں پر جو ہے کھانے کے لیے مختصر انتظار کر سکتا ہے، زیادہ دیر انتظار نہ کرے، 2 3 4 منٹ کی اجازت ہے کہ انسان رک جائے اور کھانے کا انتظار کرے گھر کے اندر، جو ہی کھانا ہے اور کھائے کھانے کو اور فوری واپس آ جائے، وہاں پر پھر اس کے لیے رکنا درست نہیں ہے، اگر رک گیا تو پھر اعتکاف اس کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے کھانا خود بھی جا کے انسان لا بھی سکتا ہے اور مسجد میں لا کے بھی کھا سکتا ہے، زیادہ بہتر یہ، لیکن وہیں کھانا چاہے تب بھی اجازت ہے، جیسے ہوٹلز میں کھانے کی اجازت ہے انسان کو، گھر میں بھی انسان جا کے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے جب انسان عبادات کے اندر ہو، انسان کا ذہن مشغول نہ ہو، تو اس صورت میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ کھانا انسان مسجد میں لا کے اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لے۔ اگر اسی طرح کسی کی ذمہ داری آپ نے لگا دی کھانا لانے کی، تو اب وہ کسی دن نہیں آیا یا اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی بیچارے کی، تو اس صورت میں اگر تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی آپ کے لیے درست ہے آپ جائیں خود جا کے اپنا کھانا لے آئیں۔ اب بعض احباب سوچتے رہتے ہیں اب ڈیوٹی کسی آدمی کی لگا دی تو اب اس کے بعد ہم نہیں نکل سکتے، نہیں ایسی بات نہیں، کسی آدمی کو آپ نے مقرر کیا لیکن وہ نہیں پہنچ سکا تو آپ خود بھی جا کے اپنے کھانے کا انتظام خود کر سکتے ہیں، اگر قریبی ہوٹلز ہیں شہروں میں تو وہاں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی جانا درست ہے، اگر کوئی آدمی ایسی مسجد میں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان جامع مسجد کا انتخاب کرے اعتکاف کے لیے، وہاں انسان کے لیے سہولیات بھی ہوتی ہیں اور وہاں انسان کے لیے آسانیاں اور باقی جو انسان کی جتنی مشقت والے کام ہیں ان میں قدر آسانی ہوتی ہے، تو اس لیے جامع مسجد میں اگر نہیں ہے کوئی آدمی دیہات یا محلے کی چھوٹی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا، اب وہ جمعہ کی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے تو دوسری مسجد میں اعتکاف کے نماز جمعہ کے لیے وہ جا سکتا ہے اور وہاں پر جائے
مختصر، جب اس کو پتہ ہو کہ اس وقت میں وہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے، فوری پہنچے، 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہو، اور شریک ہونے کے بعد اپنی بقیہ نماز وہ فوری مکمل کر کے واپس اپنی اعتکاف والی مسجد میں لوٹے۔ وہاں زیادہ دیر جو ہے رکنا اس کے لیے نامناسب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مؤذن ہے اور وہ اذان دیتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے اذان کے لیے تو اس کے جانے میں مذائقہ نہیں، لیکن وہاں اذان کے بعد زیادہ دیر نہ رکے۔